السلام علیکم ویورز، آپ میرے یوٹیوب چینل افزال اسمت دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ بانو جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کا تعلیمی محکمے سے پچھلے 15 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اور یہ حالیہ وقت میں این جے وی اسکول میں سیکنڈری سیکشن کی ہیڈ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ تعلیم میں جو مسائل پیش آتے ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کو، اس کے بارے میں آج اسٹوڈنٹس کی کرنے کی کوشش کریں. شکریہ سہمت، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ آج کل کا جو بہت ٹاپک ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس طرح چل رہا ہے، اس کے کیا جو ہے وہ خوبیاں ہمیں چل رہی ہیں. اس کے لیے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے مدعو کیا، آپ کا بہت شکریہ. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دینے چلوں گی کہ جس سرمن نے بتایا کہ پچھلے 15 سے زائد سالوں سے میں تعلیمی شعبے سے وابستہ ہوں اور ساتھ ہی میں اپنی کوالیفیکیشن بتانا چاہوں تو میں بی ایس سی اور ماسٹرز ہوں اور بی ایڈ آنرز میں نے کیا ہے اور پچھلے تقریباً 10 سے 12 سال میں نے جو ہے وہ بطور استاد جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں اور 4 سالوں سے میں این جے وی اسکول میں اپنے ٹیچنگ میں فرائض سر انجام دے رہی ہوں اور پچھلے 1.5 سال سے میں یہاں پر بطور جو ہے ایک ہیڈ کے سیکنڈری سیکشن میں اپنے ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ مس جو ہے شروع میں کیمسٹری کی ٹیچر ہیں، تو کیمسٹری جو ہے ایک متنازع سبجیکٹ پورے پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی. تو مس کیا وجہ ہے کہ کیمسٹری پر ٹیچرس بھی بنتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کیمسٹری کا ایک عجیب رشتہ ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ جو مینس بنانے والے کے مسٹری، یعنی کہ کیمسٹری جو ہے وہ ہر کسی کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے. تو یہ کہ کیمسٹری میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو جو ہے بہت زیادہ جو کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کیمسٹری ایک بہت ہی انٹرسٹڈ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، اگر اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر پرفارم کیا جائے یا پریکٹیکلی طور پر سمجھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ کیمسٹری جو ہے وہ ایک اہم سبجیکٹ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ سبجیکٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ اس میں فزکس بھی آ رہی ہوتی ہے اور بایولوجی بھی آ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کیمسٹری کی بہت ساری ایسی برانچز ہیں جو کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جیسے بایو کیمسٹری ہے جس میں بایو اور کیمسٹری کا لیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ ہر سبجیکٹ کی اپنی امپورٹینس ہے، ضروری نہیں ہے. تو ایسے ڈیمس تو اور بھی سبجیکٹس کے بنتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے کیمسٹری بہت پسند تھی تو اس وجہ سے آگے جا کے میں نے اپنی فیلڈ میں جو ہے اس سبجیکٹ کو کنٹینیو. اس اگر ہم نصاب پر بات کریں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پورے پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں الگ ہے، سندھ میں الگ ہے، بلوچستان میں، کے میں اور کچھ اور ایریاز ہیں جیسے پاٹا وغیرہ وہاں پہ الگ چلتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو طبقے بنے ہوئے ہیں یا جو ہم کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں کہ ہم ایک ملک کے باشندے ہو کے بھی ہم نے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح تعلیمی نصاب میں بھی ہم نے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارا جو ہے نیشنل کریکولم موجود ہے. چاہے تو ہمارے ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں، جو ہمارے 4 صوبے ہیں، وہ مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے ملک کا تعلیمی نصاب جو ہے وہ یکساں، جامع، عملی اور موجودہ دور کی جدت کے مطابق ہونا چاہیے. مقابلوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو ہے کنٹری میں ہماری کنٹری میں نہیں بلکہ تقریباً آدھی دنیا میں مسلمانوں کو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ قابل نمبر لینا چاہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا رویہ صحیح ہے کہ وہ نمبرس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نمبرس جو ہے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟
میری رائے کے مطابق میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مقابلے جو ہے وہ طلباء کو آگے بڑھانے اور ان کی اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ٹھیک عمل ہے. رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے جس میں ہر طالب علم بجائے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی نسبت جو ہے وہ نمبروں کی دور میں بڑھ رہا ہے، تو وہ اس لیے کہ آج کل جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں بچے اس میں میرٹ لسٹ پر نمبر ایک امپورٹنٹ معنی رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی، ایک استاد ہونے کے ناطے میں یہ اپنے طالب علم کو مشورہ دوں گی کہ وہ تو کریں، لیکن ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی فیلڈ میں صلاحیت دی ہے تو اس فیلڈ میں آپ جو ہے اس کو پالش کریں اور اس کو اپنے سے کم تر لوگوں کو جو اس فیلڈ میں کمزور ہیں اس میں جو ہے وہ آپ ان کی ہیلپ کریں. کہتے ہیں نا کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، سکھاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں اس تعلیم کو مطلب جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں اچھے سے جو ہے وہ قابلیت حاصل کریں، نہ کہ اپنے اندر جو ہے وہ تکبر اور غرور لائے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو اور کم تر لوگوں کو اپنی اس فیلڈ کے ذریعے سے آگے پھیلانے کی کوشش کریں. اس کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پیغام بھی ہے ایک طرح کا کہ آپ جو ہے اپنی من پسند فیلڈ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ پکڑیں، اس کے اندر مہارت حاصل کریں، پھر آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے نمبر بھی ظاہر سی بات اچھے ہیں. بالکل، آپ کو اگر اس بارے میں اویئرنیس ہوگی تو آپ ضرور اس میں آگے بڑھیں. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. مجھ سے ایک اور سوال، اس کیا طلباء کی قابلیت کا جو اندازہ ہے وہ ان کے نمبر سے کر دینا ان کے ساتھ زیادتی ہے؟ میرے خیال سے تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں کھڑا رہنے کے لیے یا مقام بنانے کے لیے جو ہے آپ کو تعلیم یا ہنر کے میدان میں جو ہے وہ کامیابی ضروری ہے. تو جب آپ کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اور اس میں سلیکشن کے لیے تو آپ کو ان چیزوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. جب آپ ایک اچھے نمبر حاصل کریں گے جبھی آپ کو اس فیلڈ میں جو ہے وہ داخلہ ملے گا یا جو ہے آپ آگے بڑھیں گے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی طالب علم کی ذہانت کو نمبروں سے ناپا جا سکتا ہے، تو یہ کہنا بجا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کو کی ذہانت کو ان کے نمبروں سے ناپا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بچے کے نمبر زیادہ ہیں تو وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، یا دوسرا بچہ جس کے نمبر کم ہے تو وہ ذہین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ میں پچھلے سوال کی طرح یہاں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اللہ نے کسی فیلڈ میں صلاحیت دی ہے اور مجھے ایک دوسری فیلڈ میں صلاحیت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسچینج کو پاور رکھیں کہ تاکہ آپ سے میں کچھ سیکھوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھیں. اسی طرح طالب علموں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ معاشرے میں کھڑا رہنا چاہتے ہیں تو اپنی فیلڈ میں اتنی صلاحیت اجاگر کریں کہ آپ کو معاشی اور معاشرتی دونوں فوائد حاصل ہیں. بالکل درست. اب وقت ضائع کیے بغیر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے اس میں ہمیں کافی سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ٹیچرس نے ٹرینڈ چلایا ہے یا پھر اسٹوڈنٹس کی اپنی کوتاہی ہے کہ جو ہے رٹیفیکیشن چلتی ہے ہمارے اسکولوں میں. کچھ لکھ دیں جس بچے کی زیادہ اچھی رائٹنگ ہوگی خوبصورت بنا کے لکھے گا، خاص طور پہ لڑکیاں، تو یا پھر جو ہے رٹا لگا لیتے ہیں، وہ بھی لڑکیاں زیادہ اچھا رٹا لگا لیتی ہیں. تو آپ کا دھیان جو ہے وہ زیادہ لڑکیوں کی طرف جاتا ہے، ایسے لڑکے نہیں کر سکتے. لڑکے بھی کرتے ہیں بہت کم. تو رٹا لگا دینے کو، لکھنے کو یا پھر یاد کر دینے کو، اس کو ہی قابل سمجھا جاتا ہے. تخلیقی چیزوں کا جیسے کہ پریکٹیکلس یا پھر تخلیقی جو سوچ ہوتی ہے اس کا تو ہمارے تعلیمی نظام سے جو ہے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ تو مطلب نہیں کہا جا سکتا سرمت کہ جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتوں پہ کام نہیں کر رہے. آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اپنے ادارے کا اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارا ادارہ اخوت فاؤنڈیشن، وہ نہ صرف بچے کی تعلیمی قابلیت کو پروموٹ کرتا ہے بلکہ اس کی تخلیقی عملی قابلیت کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے اسکول میں جو آرگنائزیشن جو ہماری ہے وہ کس طرح بچوں کو پروموٹ کر رہی ہے، مختلف طرح کے جو ہے وہ پروگرامز کر کے
لائک CEP ہے، وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں بچوں کی تخلیقی اور عملی دونوں صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ادارے کا ایک الگ الگ جو ہے وہ کرائیٹیریا ہوتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نہ صرف یہ نہیں کہتے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں طالب علم اپنی کوتاہی کرتے ہیں تو کہیں اساتذہ بھی اپنی کوتاہی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ادارے کو میں یہ نہیں کہوں گی۔ اور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آج کل جو ہے رٹافیکیشن کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جتنا جو ہے وہ آپ کی کاپی میں لکھا ہوا ہوگا اس مطابق ان کو نمبر دیے جاتے ہیں بچوں کو۔ تو یہ ہمارے تعلیمی نظام کی اب بدقسمتی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نمبر کو دیکھنے کے لیے یا بچے کی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے یا اس کو ایک مارک شیٹس بنانے کے لیے ہمیں اس نمبر کو تو دینے ہی ہوتے ہیں، تو نمبر اسی طرح ملیں گے کہ جو بچے نے لکھا ہوگا اس مطابق نمبر دیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ اگر ہم اپنی تخلیقی اور عملی صلاحیتوں کو اجاگر کر لیں تب بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف رٹافیکیشن کے دور میں جو ہے اساتذہ ہی جو ہے وہ بچوں کو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو بچوں کو کانسیپٹ بیس لرننگ دے رہے ہیں، جس میں میں اپنے ادارے کی بات کروں گی، اقوت فاؤنڈیشن کی، جو NJV میں موجود ہے۔ وہاں کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ جو ہے اتنے ویل کوالیفائڈ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کانسیپچول ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ جی بالکل، میں اپنے جو ہے ادارے کے بارے میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ NJV اسکول یہ مجنا روڈ پہ کراچی میں واقع ہے۔ یہ سندھ کا مطلب سب سے پہلے جو سندھی میڈیم میں تھا اب جو ہے انگریزی میں، تو گورنمنٹ اسکول ہے لیکن اقوت فاؤنڈیشن اس کو رن کر رہی ہے، تو اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز ملتی ہیں۔ یہ ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیمراز وغیرہ، یہ بھی ہمیں اپنے اساتذہ میں سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہماری میسیں ہیڈ ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، ان کا انٹرویو لے رہا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی یہاں کے ادارے میں جو ہے ٹیچرس ہوں یا پھر مینجمنٹ ہو، بہت کائنڈ ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہر چیز میں ہمیں جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ چلیے، پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں سائنس کو ہی مقدس تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ سائنس جو ہے آن دا ٹاپ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ہمارے پاس آرٹس گروپ بھی ہے۔ کیوں آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو کمزور یا پھر کم اس والا ٹیلنٹ والا سمجھا جاتا ہے؟ کیوں ان کو آخر نیچا دکھایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے آرٹس جو ہے ایک فضول سبجیکٹ ہے؟ دیکھیں بیٹا، یہ تو میں اگین یہ کہوں گی کہ ہر انسان کی اپنی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اویئرنیس رکھتے ہیں لوگ اس حوالے سے۔ تو میرے خیال سے آج اگر لوگ اویئرنیس ان کے اندر ہو تو وہ سائنس اور آرٹس کی فیلڈ میں اس طرح کی کیٹیگری نہ رکھیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ جو بچوں کو ایک اچھی نوکری کے سوانح سپنے دکھائے جاتے ہیں، ان کو نہ بزنس کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور نہ ہی لیڈرشپ سیاست کی طرف۔ تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہے یا پھر ماحول ایسا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ جس میں ہمارے طالب علموں کی اور معاشرے میں رہنے والے، ملک میں رہنے والے لوگوں کی سوچ کو غلامانہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو ہمارے لیڈر قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ کون سا خواب تھا کہ غلامی سے آزاد کرنا۔ لیکن آج ہم اسی دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سیاسی نظام نے جو ہے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ جس میں اگین جو ہے وہ ہر بچہ ایک غلامی کی سوچ لے کر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اسے وہ اگر اچھی ایجوکیشن حاصل کر لے رہا ہے تو اسے نوکری نہیں مل رہی ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گی کہ آج کل ہی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بچے نے 29 گولڈ میڈل حاصل کر کے، جو ڈاکٹر ولید ملک، اس کو آج نوکری نہیں مل رہی۔ اس نے MBBS تو کر لیا، 29 گولڈ میڈل بھی حاصل کر لیے، لیکن کیا اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں کھڑا رہنے کے لیے، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے نوکری ہی نہیں مل رہی۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہمارے سیاسی نظام کو یا ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ ملک کی ایسی فضا قائم کریں کہ جس میں جو ہے ایسے بچوں کو پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی لیڈرشپ اسکلز دکھائیں، اور اس میں چاہیے بچوں کو بھی کہ وہ اپنی ان زنجیروں کو توڑیں
اور اپنے اندر جوش و جذبہ دکھائیں اور آگے کی طرف بڑھیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایک قوم ہو کر متحد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم اپنے ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. بہت بہت شکریہ مس آپ کا, اتنی بڑی شخصیت اور ہم جیسے طرح سے اسٹوڈنٹس کو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کے لیے ہم ایک چھوٹا سا گفٹ لائے ہیں. تھینک یو سو مچ بیٹا. ادنا کوئی نہیں ہوتا, انسان اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی سے دیکھا. آخر میں آپ کو یہ پیغام دوں کہ یہ ہمارا بچہ سلمت جو ہے اس نے ایک ابتدا کی ہے ان چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو یا چھوٹے ٹاپکس کو جو ہمارے تعلیمی عمل میں مشکلات کا سامنا کرتی ہیں. تو یہ ایک کاوش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس کریں, اپنی رائے ضرور دیں, اور آپ اس کے ذریعے سے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. تھینک یو.